اچھا، ایک سلسلہ ہمارا اور ہوتا تھا، وہ یہ کہ اس توضیح المسائل کے ساتھ ہم جو ہماری قدیمی کتابیں ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ پچھلے دروس میں ہم جو ہے وہ مثال کے طور پہ کتاب کافی، کتاب من لا یعذر الفقی، کتاب وسائل الشیعہ، کتاب جو ہے وہ استفسار، کتاب تہذیب، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، کتاب بصائر الدرجات، اور کتاب التبصرہ والحیرۃ من یہ تمام کتابیں، تمام کتابوں کا تعارف ہم پیش کر چکے ہیں اور وہ پچھلے دروس میں موجود ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کتاب غیبہ، کتاب الغیبہ، اس کا شاید ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ کتاب الغیبہ للنعمانی، محمد بن ابراہیم بن جعفر اس کے مؤلف ہیں، جو انتہائی مشہور کاتب بھی ہیں اور معروف ہیں ابو زینب کے لقب سے، ان کو ابو زینب کہا جاتا تھا، محمد بن ابراہیم بن جعفر، جو کہ نعمانی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جو ہے وہ 4 صدی کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 4 صدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیبت کے زمانے سے نزدیک ہے۔ غیبت کا وہ یہ تقریباً 260 ہجری میں، اور یہ 4 صدی کے، یعنی 3 ہجری میں غیبت واقع ہوئی ہے، اور یہ 4 صدی کے محدث ہیں۔ محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سروکار احادیث سے ہوتا ہے، یعنی جو احادیث کی جمعآوری کرتا ہے، جو احادیث کو جمع کرتا ہے، ان کو تصنیف کرتا ہے، تالیف کرتا ہے مختلف انداز میں، ایسے شخص کو محدث کہا جاتا ہے۔ ان کے جو کافی اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن جو مشہور ترین ان کے استاد ہیں وہ شیخ کلینی ہیں، محمد بن یعقوب کلینی، جنہوں نے کتاب الکافی لکھی۔ یہ جو ہے وہ ان کے استاد ہیں، اور اس کے بعد جو دیگر محدثین ہیں جو ان کے استاد میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے بغداد کے جو ہے وہ کچھ افراد ہیں، جیسے احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ کوفی، اسی طریقے سے محمد بن حمام بن سہیل، ان سے بھی انہوں نے روایت کو لیا ہے، اور اکثر جو کتاب غیبت کی روایات ہیں وہ ابن عقدہ سے اور ابن حمام سے نقل ہوئی ہیں، یعنی اکثر جو ان کی روایت ہیں گی کتاب غیبت میں وہ ابن عقدہ اور ابن حمام سے۔ انہوں نے جو وہ علم حاصل کرنے کے لیے اور حدیث کے لیے، جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ پہلے کے علماء نے بہت زحمت اٹھائی ہیں۔ یہ جو تشیع آج ہم تک پہنچی ہے یہ معجزے سے کم نہیں ہے، کافی زحمتیں برداشت کی ہیں، اور علماء کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے، ایک قال الصادق سننے کے لیے، ایک قال الباقر سننے کے لیے سفر کیے ہیں، طولانی ترین سفر، وہ بھی سفر اس زمانے کے، آج کے زمانے کے نہیں کہ جب گھوڑوں پر اور خچروں پر اور گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا، اس دور میں جو ہے وہ سفر کیے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی جگہوں پر سفر کیا، اور تقریباً جو ہے وہ 313 ہجری میں یہ شیراز کی طرف گئے، اور شیراز جو کہ ایران کا ایک شہر ہے شیراز، وہاں پر انہوں نے ابو القاسم موسیٰ بن محمد اشعری، موسیٰ بن محمد اشعری جو کہ سعد بن عبداللہ اشعری کے نواسوں میں سے ہیں۔ سعد بن عبداللہ اشعری کون ہے؟ مشہور شخصیت ہے بہت، سعد بن عبداللہ اشعری، اشعری خاندان کی مشہور ترین شخصیت کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساوا کے مقام پر بی بی معصومہ کم کا استقبال کیا۔ جب بی بی معصومہ کم نکلی ہیں مدینے سے اپنے بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد ان کی زیارت کے اشتیاق میں جب وہ مدینے سے نکلیں اور ساوا کے مقام پر پہنچیں، ساوا خود ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے مقام پر جب پہنچیں اور ان کو جب پتہ چلا سعد بن عبداللہ اشعری کو کہ بی بی معصومہ قم وہاں پر تشریف لا چکی ہیں، تو یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں پر گئے،
بیوی کا استقبال کیا، بیوی کے جو سواری تھی اس کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ آپ ہمارے ہاں مہمان بن کر تشریف لائیں، اور پھر وہاں سے یہ بیوی کو لے کر آئے کہاں پر؟ قم میں خداوند کریم آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ بیت النور ایک جگہ ہے، بیت النور جو در واقع سعد بن عبداللہ کا گھر تھا، وہاں پر سعد بن عبداللہ نے ایک حجرہ مختص کر دیا بیوی کے لیے، اسی حجرے میں بیوی عبادت کیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے اس حجرے کا نام بیت النور پڑ گیا۔ اب تو خیر وہاں پر مسجد وغیرہ بنا دیے، وہ بیت النور اس کو اسی وجہ سے کہتے تھے کہ وہ بی بی معصومہ قم کی عبادت کی جگہ تھی۔ تو وہ جو عبادت کی جگہ تھی وہ در واقع سعد بن عبداللہ کا گھر تھا، کہ جہاں پر بیوی اپنی یعنی آخری زندگی تک بیوی جو ہے وہ وہیں پر انہوں نے بسر کی، اور پھر یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا، اور پھر بیوی کو دفن کیا گیا وہیں اس مقام پر کہ جہاں آج بیوی کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے شام کی طرف سفر کیا اور دیگر علاقوں میں سفر کیا، اور یہاں تک کہ کچھ اہل سنت افراد سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ مثال کے طور پر دمشق میں گئے، اور دمشق میں محمد بن عثمان بن علان دہنی سے انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ بن معمر تبرانی، ان دونوں سے، حالانکہ اہل سنت افراد کے ہیں، لیکن ان دونوں سے بھی انہوں نے احادیث کو لیا، فقط اس وجہ سے کہ کسی بھی طریقے سے جمع کیا جائے کس چیز کو؟ علوم آل محمد کو، لہذا کئی افراد سے انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے کتاب تالیف کی ہے جو کہ کتاب غیبت ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کتابیں لکھی ہیں، مثال کے طور پر کتاب فرائض، کتاب الرد علی الاسماعیلیہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے تفسیر، یہ بھی جو ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے، لیکن جو مشہور ترین ان کی کتاب ہے کتاب غیبت ہے۔ یہ کتاب غیبت لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شیعوں کے معاشرے میں کچھ شبہات کو پھیلایا جا رہا ہے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے، کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ امام جو ہادی ہے وہ غیبت میں چلے جائے اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی رہ جائیں، بغیر ہدایت کے رہ جائیں۔ اس قسم کے مزید شبہات جو وہ پھیلائے گئے معاشرے میں، جو اب تک ہیں، بہرحال جو اشکال کرنے والے ہیں وہ اب تک یہ اشکال کرتے ہیں کہ تمہارا امام کیسا ہے کہ وہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہدایت کیسے کرے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکتب تشیع میں اور شیعہ معاشرے میں یہ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ٹھان لی کہ مجھے ایک کتاب لکھنی ہے جو کہ ان شبہات کا جواب دے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے۔ تو پھر انہوں نے ایک کتاب کو لکھا جس کا نام رکھا الغیبہ۔ جس طریقے سے جو ان کے والد ہیں والد نے ان کے جو استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، وہ بھی اسی موضوع پر تھی، الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ۔ تو انہوں نے اسی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے کتاب لکھی، کتاب نعمانی، کتاب غیبت نعمانی، اور اس کتاب میں سارے ان شبہات کے جواب دیے جو کہ امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے تھے۔ بحث اصلی کو انہوں نے امامت سے شروع کیا کہ امامت کیوں ضروری ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ امامت کا سلسلہ چلا، اور پھر انہوں نے ایک خاص باب باندھا کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ خاص علوم ہیں جو کہ اسرار آل محمد کے نام سے ہیں، یعنی جو آل محمد کے راز ہیں جنہیں صرف ان کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے امامت کے موضوع کو چھیڑا، پھر اس کے بعد وصایت کے موضوع پر جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ روایت، خاص طور پر ان روایت کو جمع کیا کہ جس میں اماموں کی تعداد 12 بتلائی گئی ہے۔ وہ روایت جو چاہے وہ شیعہ کتب میں ہوں چاہے وہ سنی کتب میں ہوں، ان ساری روایت کو انہوں نے جمع کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان احادیث کو اہل سنت سے نقل کیا جائے تاکہ زیادہ ان کے اوپر کیا ہو، حجت تمام ہو جائے کہ بھئی جب امام 12 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 12ویں کو ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر
ابواب میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں ابواب کو باندھے اور اس ابواب کے تحت جو ہے وہ احادیث کو جمع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بغیر امام کو پہچانے مر جائے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یا مثال کے طور پر زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، یا اگر پوری روئے زمین پر اگر دو شخص بھی ہوں، پوری روئے زمین پر دو شخص ہوں تو حتماً ان میں سے ایک امام ہوگا اور دوسرا اس امام کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو شیعہ ائمہ اطہار سے، یعنی ائمہ اطہار سے جو 12ویں امام کی غیبت کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہیں ان کو جمع کیا گیا، تو خلاصہ یہ کہ ان تمام روایتوں کو جمع کیا گیا اور اصل جو غیبت امام زمانہ کے اوپر شبہات تھے ان کو جواب دینے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔